کئی لوگوں کو لوٹنے کے بعد اس کے بعد ان کی جان بھی انہوں نے لوٹ لی. ڈکیت تھے, انہوں نے اپنے قوم سے ان کو گولی مار دی, تو ڈکیتی کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ سے بھی نہیں نکل پائی ہے. تو یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے میں ایس ایچ او صاحب سے اس پورے حال کی وساطت سے مؤدبانہ التجا کروں گا کہ آپ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آپ ایف آئی آر کی زندگیوں میں 396 کا دفعہ لازمن لگائیں تاکہ وہ ظالم نکل نہ سکے. اور اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو نہیں پکڑتا, وہ بڑی غفور و رحیم ہے. بڑی دنوں کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی گرفت ڈال دیتا ہے. تو یہ ڈکیت سے نہیں, یہ پہلی دفعہ انہوں نے کیا ہوگا. شیخ سفیان صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے, ان میں سے ایک شخص کو پہچان دیا گیا, وہ یہی ریلوے روڈ کے اوپر ریڈی لگا رہے ہیں, کیا کہتا ہے اللہ کا بندہ ادھر ہی بزنس کاروبار ادھر ہی لوگوں کو لوٹ رہے اور ان کی جانیں لے گئے. تو اس لیے پہلی التجا تو یہ ہے کہ 396 کے دفعے کو آپ کنفرم کریں. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ 3 دن کا ٹائم ہے, اور اس میں پوری کوشش کریں کہ مجرم ہمارے ہاتھوں میں ہوں. اگر نہیں تو اس کے بعد آپ لوگ بھرپور طریقے سے مظلوم کے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ. ہم بھی ساتھ ہوں گے اور ہم سب بھائی اکٹھے ہوں گے. یہ ہمارے کلمہ کا تقاضا ہے, یاد رکھنا. اگر آپ میں اتنی بھی اخلاقی اور ایمانی ضرورت نہیں کہ آپ مظلوم کے حق کے لیے آواز بلند کریں تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دیجیے. ہمارے پیغمبر مظلومے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور سرزمین عرب جو ظالموں سے بھری تھی, آپ نے ان کے دربانوں میں بھی ہاتھ ڈال کے مظلوموں کو ان کے حق دلائے, اور ہم اس نبی کو امتی ہیں. اس لیے میں اتنی انتظار کروں گا, پورا تعاون ہے انتظامیہ کے ساتھ, آخری حد تک ہم تعاون کریں گے. اس لیے کہ یہ ملک ہمیں عزیز ہے, یہ ملک ہمارا ہے. 1.5 کروڑ لوگوں نے قربانی دی اور ہجرت کر کے یہ ملک بنایا تھا کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں حدود اور قصاص کا نظام چاہیے, ہمیں ظالموں اور کافروں کا گورنمنٹ کے کھاتے میں باقاعدہ جو شریف ان کا جو سزا ہے ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ انڈیا میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, وہاں مدرسے بھی چل رہے ہیں. تو اتنی بڑی قربانی, اس کے بعد پھر ایسا ملک جس میں دین, ایمان, جان, عزت بھی محفوظ نہیں, تو بتائیے وہ سب کیا تھا تحریک پاکستان. ہم اس کو کس روز سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے میں محمد کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم تعزیت کرتے ہیں محترم سیف اللہ مرحوم کے تمام پسماندگان جملہ لواحقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اس عظیم واقعے پر صبر نصیب فرمائے, اور صبر کے بدلے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے. ہم انشاءاللہ اپنا فریضہ ہر میدان میں ادا کریں گے. اللہ ہمیں اس کی نعمت نصیب فرمائے. اور علیہ بہت شکریہ. اب اس کے بعد میں مائک پہ مختصر وقت کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مقرر تشریف لائے ان کا خیال کریں. بہت سارے ہمارے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں. محترم راجہ منصور عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. پیپلز پارٹی اور صحافی برادری سے تعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقاریر ہو رہی ہیں, مقصد واضح ہو چکا ہے کہ یہاں پہ ہر مکتب فکر, ہر سیاسی جماعت کیوں اکٹھی ہوئی ہے, ہمارے ملک کی اکابرین کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ملک بھی ہمارا, ادارے بھی ہمارے, سب کچھ ہمارا ہے. نہیں ہے صرف تو اس ملک میں رہنے والا وہ طبقہ جو سفید پوش علاقہ ہے, اس کا مالی وارث اس ملک میں کوئی نہیں بنتا. دن دیہڑے بچوں کے لاشیں اس کا مقدر ہے, دن دیہڑے اپنی جمع پونجی لٹانا اس کا مقدر ہے. بات یہ ہے کہ جب ادارے صحیح طرح سے کام کریں گے, صحیح طرح سے سزا و جزا کا معیار مقرر ہوگا, تو بلا شبہ کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ کوئی کسی کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے, کوئی کسی کے بچے کی جان لے سکے. ہم کل انتظار میں تھے, مختلف مصیبتیں ہم نے وہاں پہ جیتی, لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باپ جب ہم میں ڈھکا ہوا تھا تو اتنی مہلت کیا تھی کہ فوری طور پہ احتجاج کے لیے درخواست لے دی. پھر درخواست لے کے بھی
میڈیا سارا دن رپورٹ کرتا رہا. ایک چیز واضح تھی کہ ڈکیتوں کے ہاتھوں گولی لگی سیف اللہ کو, اس نے جام شہادت نوش کیا, لیکن 302 پر 34 خون پہ کی FIR کیوں ہو؟ کیا یہ ہمارے زخموں پہ نمک نہیں چڑھتا جا رہا؟ کیا یہ ہمیں بار بار یہ باور نہیں کروایا جا رہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں اس چیز کی طرف دھکیلنے والے ادارے نہیں ہیں؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ اس چیز کا اظہار کروں گا کہ ہمارے سیاسی شعبہ, میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی کا تحصیل پریزیڈنٹ پولیٹیکل لیول پہ ہوتا, لیکن ہم نے اس شہر کے لیے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. آج تک سول اسپتال آپریٹ نہیں ہو سکی. ایک ذرا سی سیریس بیماری کے لیے بھی کڈنی جاؤ, وہ بھی ہمارا جو ہے نا قصور ہے, اس میں سیاسی شامل ہے. اس قصور میں وہ پر یہ ذمہ نہیں ہو سکتے میرے سمیت سارے